نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہاں رکھے ایمان اور صحت کی حالت میں رکھے، آمین اللہم آمین. جیسا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اور آپ سب کا آنا اس کو اور مزید ہماری بونڈنگ کو بہتر بناتا ہے، اور قرآن سب سے بڑی بات ہے، قرآن سے تعلق کو بہتر بناتا ہے اور ایک ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے. ہم سب جیسے علم کے حریص ہیں اور ہم سب جیسے اپنے ایمان کے اضافے کے حریص ہیں، تو ایسی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اگر ہم اس میں اور اخلاص والا انگریڈینٹس رکھیں گے تو پھر اس میں اور قبولیت کے زیادہ کہتے ہیں نا کہ وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استعاذہ پہ، اور ویسے تو ہول لیکچر جو ہے وہ ہے استعاذہ اور بسم اللہ پہ، لیکن کیونکہ دونوں ٹاپک ایسے ہیں کہ ان کے لیے اگر ہم 2 یا 3 گھنٹے بھی وقف کر دیں تو کم پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ استعاذہ یعنی تعاوذ اور بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ اس کو یا تسمیہ اس کو ہم الگ الگ ہی پڑھیں تو اچھا ہے، کیونکہ چیزیں اتنی ہیں، علم اتنا وسیع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس میں جتنا ہم ڈیپ جاتے جائیں
نہ ہمارا دل بھرتا ہے اور نہ ہمارا شوق ختم ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کون پڑھے آگے. تو اس لیے اس کو میں نے ہاف ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا ہے استعاذہ اور بسم اللہ کو. تو اسی سے تعلق رکھتے آج ہمارا جو پہلا پارٹ ہوگا، پہلا حصہ، وہ ہوگا کس کا؟ تعوذ یعنی کہ استعاذہ کا. ٹھیک، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بسم اللہ کا ٹاپک لے کے چلیں گے، اس کو طویل سے دیکھیں گے کہ ہاں بھائی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، اور ہم اس میں کیسے مزید امپروومنٹ لا سکتے ہیں اپنی تلاوت میں یا اپنی پڑھنے کے اسٹائل میں، تجوید میں، اور پھر کہ کیا جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کتنا سمجھ آتا ہے. ٹھیک، تو یہ چیز بیسکس چیز ہے. سب سے اہم چیز اس کلاس سے جڑنے کا فائدہ یہ رکھیے کہ میں یہاں سے جو سیکھ کے جا رہی ہوں یہ ہے کہ میں جب پڑھتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، چاہے وہ تعوذ ہو چاہے وہ تسمیہ ہو، تو مجھے کتنا سمجھ آ رہا ہے. دس از دا مین. اپنا ایک موٹو بنا لیں کہ میں نے یہ لے کے جانا ہے، جو میں یہاں سے سیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ جب میں کلام پڑھتی ہوں تو مجھے وہ کتنا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہم اس خوبصورت مجلس کو انشاءاللہ تعالیٰ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفا والغنى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليا ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغیرہ. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے وہی تھوڑی سی دہرائی کہ ہم نے اپنی کیا کرنی ہے، اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ جو بھی ہم کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایسا نیکی کا کام یا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت کیسی ہے، ہماری نیت کیسی ہے، ہماری انٹینشنز کیسی ہیں. ٹھیک، اگر وہ چھوٹا صدقہ ہے یا چھوٹی نیکی ہے، یا اگر وہ بڑی نیکی ہے، اس میں اگر اخلاص کا انگریڈینس نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ نیکی اس وقت کیا ہونا ہے، ہمیں بالکل الرٹ ہو جانا ہے. یعنی کہ وہ ایک گھنٹہ بج جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے، تو گھنٹہ بجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بالکل الرٹ ہو جانا ہے کہ سنسیئرٹی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے اس کام میں. یعنی کہ وہ خلوص کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. کہ میں بڑی نیکی یا چھوٹی نیکی جو بھی کرنے جا رہی ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. ٹھیک، یہ نہیں کہ میں کسی انسان کے لیے یا مجھے کوئی دیکھے گا یا میں کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کے لیے جا رہی ہوں. اگر کوئی چیریٹی بھی کرتا ہے، کوئی صدقہ بھی کرتا ہے تو اس میں یہ نہ دے، یا یہ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو صرف 10 روپے ہیں تو میں صرف 10 روپے کی چیریٹی کروں گی، 10 روپے کا صدقہ کروں گی. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر گھنٹی بج گئی. اپنی نیت کو چیک کریں. اگر وہ 10 روپے بھی صدقہ دیا جا رہا ہے، چھوٹی نیکی بھی دی جا رہی ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص دیکھ کے اس کو دوگنا کر دیں گے. اور پھر وہی قبول ہوگا. اگر وہ نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، یہ کہ میں 10 روپے نہیں دے رہی، میرے پاس 10 روپے ہیں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، 10 روپے کا میں صدقہ کروں گی، تو پھر وہ اخلاص نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہے، فوراً ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ نہیں، یہ تو میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں نا، تو پھر یہ قبول صرف اللہ کریں گے. اس کی رضا صرف مجھے، اس کی جزا مجھے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک، تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر اس کو وہیں پہ روک دینا چاہیے اور اس میں اخلاص لے کے آنا ہے، ہمیں خلوص لے کے آنا ہے ہمیں. ٹھیک، جیسے کوئی بھی ہمارے گھر میں ایسا مہمان آتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتا ہے. ٹھیک، تو کیا کرتے ہیں، جب ہماری کوئی سہیلی آ جاتی ہے گھر میں تو پھر ہم اس کے لیے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بیٹھتے ہیں،
اس کے لیے ناشتہ بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں نا، تو اسی طرح جس طرح ہم اس سہیلی کے لیے اپنے تمام خلوص کو بڑھ چڑھ کر لے کر آئے سامنے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کام کے لیے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی پھر ہمیں ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ خلوص رکھ لے کر آنا ہے سامنے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے نا، ہماری جان اس کے ہاتھ میں ہے نا، ٹھیک، تو پھر وہ تو ہمیں ہر جگہ سے جانچ پڑتال کر رہا ہے نا، تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے ہر چیز میں اس کے لیے خالص ہو کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، چاہے وہ اس کی کتاب سیکھنی ہے، چاہے اس کی عبادات کرنی ہے۔ کتاب سیکھنا بھی جب ہم سیکھ رہے ہوتے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، ہم اپنا مخصوص، ہم اپنا وقت نکال کر اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے، صحیح ہے، تو پھر اس میں ہی وقت نکال کے جب آ رہے ہیں اس کو ہی خلوص طریقے سے اس وقت کو مزین کریں، اس وقت کو اس کے اندر ڈال دیں۔ اگر آپ یہاں بھی سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اس وقت کو جو ہے وہ اسی وقت کے لیے، اسی کام کے لیے وقف کریں، ٹھیک، یہ نہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ خلوص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس کے لیے شمولیت کی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو وقت دینا ہے، ٹھیک، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ خلوص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہی اس کا ریوارڈ دیا جائے گا۔ ایسے مومن کا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اور اسے آیت میں بھی ہے، سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ جی، پھر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں، ہمارا لک نہیں دیکھتے، ہمارا بناؤ سنگھار اور بناوٹ نہیں دیکھتے، وہ کیا دیکھتے ہیں، ہمارا دل دیکھتے ہیں اور ہمارا عمل دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو اگر پوچھے اپنے آپ سے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس کی محبت کے لیے ہے، اور یہ کہ میں نے آخرہ میں اس کو دیکھنا ہے، آخرت میں ملنا ہے اس سے، اور ہر کام کی جزا دینے والا وہی ہے اور وہی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، ٹھیک، تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے استعاذہ کے متعلق، اور پورا جو ٹاپک ہوگا، پوری جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اسی پہ بیس کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور استعاذہ کو اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے ٹاپک کو کہ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کا لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی ہم جیسے کہ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے، عربی گرامر کے لحاظ سے کہ اس میں کیا چیز اہم ہے، کیا چیز ہماری پڑھنے والی ہے، کیا چیز نہیں پڑھنے والی، ٹھیک، کیونکہ اس کورس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس میں عربی گرامر کو بھی لے کے چلنا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سمجھ سکیں، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، جیسے کہ تعاوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہلاتا ہے تعاوذ، استعاذہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سب سے پہلے آپ اس کی گرامر دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے، اور پھر اس کا کیا فضیلت ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے اس کا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کیسے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم انشاءاللہ اس لیکچر کو پوائنٹ اپ کریں گے، یہ آج کا جو ہمارا جو ہے وہ لیکچر ہے اس چیز پہ بیس کرے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم اس کی لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم لفظی ترجمہ، لفظ با لفظ، ٹھیک، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ تو لفظی ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بآسانی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ کلیئر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان،
الرجیم جو کیا ہے مردود ہے. جب آپ اس کو لفظی ترجمے کی طریقے سے یاد کریں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا، اور پھر یہ دل میں بھی اترے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، سو ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں میں. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے کس سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کون ہے مردود ہے. ٹھیک، یہ تو اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ. جیسے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم رننگ ترجمہ کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہم رننگ ترجمہ، یعنی کہ ہم پورا ترجمہ ایک ساتھ پڑھ لیں. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی من شیطان مردود کی شر سے. ٹھیک، ہم یہ پڑھتے ہوئے آئے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب اس کو لفظی ترجمے سے یاد کریں گے تو یہ بہت اچھا آپ کو سمجھنے میں آسانی دے گا انشاءاللہ. چلے جی ہم آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے ہمارا جو پہلا اس کا جو جز ہے وہ ہے اس کی گرامر کے بارے میں، کہ ہم اس کی گرامر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیا قواعد ہیں، کیا چیز ہم اس میں اپلائی کر رہے ہیں، اور عربی گرامر کیا ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اور وہ ہمیں کروائیں گی ہماری پیاری سی بہن جو ہے وہ شفق، اگر وہ آ گئی ہیں تو انشاءاللہ. جی شفق، اوور ٹو یو. جی جزاک اللہ خیر سیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائیں. سب سے پہلی بات کہ ہم جو ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں تاؤس کا، تو سب سے کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا یا ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی. کسی بھی جب لینگویج کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کے رولز، اس کے گرامرز کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کی لینگویج جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو اسی طرح عربی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گرامر کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو جو ہے وہ نحوی ترکیب کہتے ہیں. تو آج ہم تاؤس کی نحوی ترکیب سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہم ایگزیکٹ یا ترجمے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 3 چیزوں پر بیس کرتا ہے، کہ وہ اس میں اسم ہے، فعل ہے، یا وہ اس میں حرف ہے. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ایک جملہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے. حالتوں سے ہم سب جو ہے وہ واقف ہیں، اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. اس کی ہم بیسکس پوائنٹس پڑھیں گے کہ اسم کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. اور فعل جو ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل کیا ہے، کوئی بھی ایکشن ہے، کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور مجزوم. ٹھیک ہے، فعل جو ہے وہ کبھی بھی حالت جری میں نہیں پایا جاتا. اگر وہ حالت جری میں پایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حرف یا کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو فعل کو حالت جر میں لے کر چلا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تعاوض کو. تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے جو ورڈز ہیں اس کو جو ہے وہ سیپریٹ کر لیتے ہیں. جیسے اعوذ ایک ورڈ ہے، اس کو سیپریٹ کر لیا. اس میں با جو ہے وہ حرف جارہ ہے، بازر بی حرف جارہ ہے، اس کو سیپریٹ کر لیا. اللہ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ سیپریٹ ہو گیا ہمارے پاس. من، اس کو سیپریٹ کر لیا. الشیطان اور الرجیم. اب یہ ہمارے پاس 6 جو ہے یہ ورڈز جو ہیں یہ ہمارے پاس سامنے آ گئے ہیں، جس میں حرف بھی شامل ہیں. تو جو ہمیں سب سے اس میں ایزی جو نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ من کیا ہے. ہم من سے سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ کو ہم لاسٹ میں دیکھیں گے، وہ ذرا سمجھنے والا ہے. اب من ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف جارہ ہے، اور حرف جارہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو آپ کو 2 اسم نظر آ رہے ہیں، الشیطان اور الرجیم، دونوں کی سٹارٹنگ میں الف لام ہے. الف لام سے جو اسم شروع ہوتے ہیں اسے اسم معرفہ یعنی کہ خاص اسم کہتے ہیں. اب اس میں یہ دونوں جو ہیں وہ اسم معرفہ ہیں. تو مرکبات جب ہم نے پڑھیں تو جب 2 اسم معرفہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کی جو حالت ہے وہ ایک جیسی ہو تو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اور مرکب توصیفی کس سے مل کر بنتا ہے، موصوف سے اور اس کی صفت سے. اور اس مرکب توصیفی میں جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے موصوف آتا ہے، بعد میں اس کی صفت بیان کی جاتی ہے. تو اس میں جو الشیطان ہے یہ ہمارے پاس موصوف ہے. ٹھیک ہے، اور الرجیم کیا ہے، آگے سے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ مردود ہے.
تو یہ الرجیم اس کی صفت ہے. تو الشیطان اور الرجیم ان دونوں نے مل کر کیا بنایا؟ مرکب توصیفی. اور من اس سے پہلے حرف جارہ تھا تو اس نے اس مرکب توصیفی کو حالت جر میں لے گیا. دونوں کی حرکات دیکھیں سیم ہے، دونوں کے نیچے زیر آ رہا ہے. اور مرکب توصیفی جو ہے وہ ہمارے پاس وہ اپنی عدد، صفت اور جنس سب کے لحاظ سے جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اگر ایک جو ہے وہ ہمارے پاس حالت جر میں ہے تو دوسرا بھی حالت جر میں ہو. ایک اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو. ایک اگر ہمارے پاس مذکر یا مؤنث ہے تو دوسرا بھی اس کے حساب سے ہی مذکر یا مؤنث ہو گیا. تو یہ من الشیطان الرجیم، من حرف جارہ اور یہ جو آگیا الشیطان الرجیم، تو یہ پورا جو ہے ہمارے پاس ایک مجرور اسم بھی دے رہا ہے. آگے ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس پھر ہمیں نیکسٹ جو حرف نظر آ رہا ہے وہ با نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر، یہ بھی حرف جا رہا ہے. اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم یعنی لفظ اسم جلالہ، لفظ اسم جلالہ کو یہ حالت زیر میں لے کر جا رہا ہے. اب اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اسم معرفہ میں آ جائے گا لفظ، اور یہ بھی مجرور ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لاسٹ ورڈ پہ، وہ ہے اعوذ. ٹھیک ہے، اعوذ. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اب حرف تو نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ایکشن ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے. اب فعل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ثلاثی مجرد میں جو ہے وہ ہمارے پاس 6 ابواب ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید فی میں ہمارے پاس 8 ابواب ہوتے ہیں. اب ہمیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں دکھ رہی تو اٹس مین یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد کا ہے. اس کی آپ دیکھیں اعوذ، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیں. اب یہ اعوذ، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو اور ذا. اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع ہمیں کیسے پتا چلا کہ جو ہے اس کی لاسٹ لیٹر جو ہے وہ پیش والا ہے. ٹھیک ہے، اور اعوذ اس کو اگر ہم اس کو کھولیں ورڈ کو، اس کا اگر ہم فعل ماضی بنائیں تو وہ ہمارے پاس بنے گا عوضا. ٹھیک ہے، اور یہ باب کون سا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد کا باب نصرہ ہے. باب نصرہ سے جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے ینصرو. تو یہ عوض کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ یعوذو. یہ مینشن ہے دیکھیں پکچر میں، یعوذو. اب یہ ہمارے پاس جو اعوذو ہے تو اس میں آ رہا ہے. آ جو ہے وہ ہمارے پاس متکلم، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو اس کو ہم متکلم کے صیغے میں لے جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ یا کو ہٹا دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یعوذو. یعوذو. جب کسی بھی لفظ میں یا کسی فعل میں حروف علت یعنی کہ اس کا حروف علت جب ایڈ ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اس حروف میں جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتا ہے، اس میں بیماری پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اس میں بھی واو روٹ ورڈ جو ہے وہ داخل ہوا ہے. تو اس کا قاعدے ہیں کچھ کہ اگر حروف علت روٹ ورڈ میں آ جائیں تو واو سے پہلے دیکھیں ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو، اعوذو. اعوذو واو سے پہلے ساکن نظر آ رہا ہے تو یہ صرف کا قاعدہ اس میں لگے گا کہ وہ اپنی حرکت جو ہے اپنے سے پہلے والے لیٹر کو دے دیتا ہے. تو یہ عین پہ پیش آ جائے گی. اور ہم نے یہ پڑھا ہے قرآن میں، ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے واو مدیہ میں کہ واو کی دوستی ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کی مناسبت سے واو ساکن ہو جائے گا اور وہ اپنی حرکت پیچھے والے لیٹر کو دے جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنا؟ اعوذو. اعوذو. اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ ہم پریزنٹ میں اور فیوچر حال اور مستقبل دونوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ فعل ہے، اور فعل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے صیغے کے اوپر کہ اس کا صیغہ کیا ہے. تو اس میں اعوذو جو ہے وہ ہمارے پاس واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد. اور صیغے میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا عدد دیکھتے ہیں، اس کی جنس دیکھتے ہیں اور اس کا گروپ دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا صیغہ پورا بنے گا وہ بنے گا واحد، مذکر یا مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی، اور پھر متکلم. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فعل تو ہم ہے. اب فعل جو ہے وہ ہمارے پاس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس میں فعل، فاعل اور مفعول.
اب یہ اعوذ جو ورڈ ہے اس میں اس کا فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. تو اس میں جو میں ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس میں کو عربی میں کہتے ہیں انا. تو اس میں انا کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس فعل بالفاعل ہے. اب پوری اگر ہم اپنی یہ اس کو جملے کو دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ فعل جو ہے, یہ جو پورا جملہ ہے یہ ہمارے پاس فعل سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں, ایکشن ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جو فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں فعل سے شروع ہونے کے بعد دیکھیں آگے اس کے متعلق ہمیں خبر دی جا رہی ہے. باللہ, اللہ کی, یہ بھی متعلق فعل ہے, اور من الشیطان الرجیم یہ بھی متعلق فعل ہی ہے, یعنی فعل سے متعلق ہی ہمیں خبر دی جا رہی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس باری آ جاتی ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو کس طرح ترتیب دیں, کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے یہ جو انالیسس اس کا کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں. تو ترجمے میں بیسیکلی جو ہمارے پاس ترجمہ جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ 4 چیزیں آئیں گی اس میں. پہلے فاعل, پھر اس کے مفاعیل, پھر اس کے متعلقات, اور آخر میں فعل آتا ہے. اب فاعل اس میں کیا تھا, انا, میں. ٹھیک ہے. مفاعیل اس میں کوئی نہیں ہے. مفاعیل وہ جو ہمارے پاس فعل کی 5 اقسام ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں, متعلق, بھی, اور وہ لہو, وہ اس میں کوئی نہیں ہے. تو مفاعیل اس میں کوئی نہیں ہے. متعلقات اس میں 2 ہیں, اور آخر میں فعل آئے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ انا ہے, اس کا مطلب ہو گیا میں. پھر فعل کا جو ترجمہ ہے ہم کرتے ہیں پناہ لیتا ہوں. با کا مطلب ہو گیا کی, اور الرجیم کہتے ہیں مردود کو. اگر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ لیں تو اس کا کیا آئے گا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب ہم ایک ترجمے کو بلفظ با محاورہ اس کا ترجمہ کریں گے تو فعل جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا اور فاعل شروع میں. تو اس کا جب ہم اس کو اس کے حساب سے, یعنی کہ جو ہماری لائن تھی فاعل, مفاعیل, متعلقات اور فعل آخر میں, اس کے حساب سے اگر ہم اس کے ترجمے کو ارینج کریں تو کیا آئے گا, میں اللہ کی شیطان مردود سے, اور فعل آخر میں پناہ لیتا ہوں. تو یہ جو ہم نے اس کا انالیسس کیا, اس نے ہمیں بتایا کہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو انالیسس ہے, یہ گرامیٹیکل انالیسس جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے کوئی بھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے, کسی کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی سعیدہ, آپ آگے جو ہے وہ سٹارٹ کریں. الحمدللہ جی یہ ہمارا اس بارک کا جو اللہ فیک. انالیسس تھا یہ کمپلیٹ ہوا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا شفق, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کوشچنز جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو آخر میں کلاس کے اینڈ میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اپنے اپنے کوشچن اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجیے انشاءاللہ, تو پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم, کیونکہ وقت ہمارا بہت کم ہے تو ہمیں اسی حساب سے اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک. آگے دیکھتے ہیں. الحمدللہ اتنی خوبصورت سی انالیسس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے جو ہم محاورتی ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن, اور اب جو لفظ ترجمے کے ساتھ لفظ ترجمے, لفظی ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں پھر ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے, تبھی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا. عربی گرامر کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا معنی بھی سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم اپنا تفصیل دیتے ہیں, تھوڑی سی اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ ہم جو تعوذ پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تعوذ استعاذہ اعوذ سے یہ نکلا ہے. عین واو ذال اس کا مادہ ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ اس کو روٹ ورڈ جو اس کا مادہ واللفظ الفاظ ہوتے ہیں وہ ہیں عین, واو اور ذال, اور یہ نکلا ہے اعوذ سے, جس کا معنی ہے پناہ مانگنا.
ٹھیک ہے. اعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا، اور اس کا جو لسانی معنی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دھرنا، قلعہ بندی اور پناہ مانگنا، یہ اس کے لسانی معنی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم کیا ہے کہ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی لاگو تعریف کیا ہو جاتی ہے نا، کہ ہم اس کو جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اس طریقے سے اس کی کیا تعریف بنتی ہے. وہ یہ ہے جو اسکالرس نے کی ہے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے پناہ مانگنا اور جس کو مضبوطی سے پکڑنا، کہ پاک ہے وہ اس کی سر بلندی اور حفاظت کرنا شیطان مردود کے شر سے. تو یہ اس کا جو ہے وہ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اسکالرس نے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو اس کی اپلیکیشن والا جو ترجمہ ہوگا کہ وہ کیسا کلمہ ہے، وہ یہ کلمہ ہے کہ اس میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے، مضبوطی سے پکڑا جا رہا ہے. کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو. اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کس سے پناہ لی جا رہی ہے؟ شیطان مردود کے شر سے پناہ لی جا رہی ہے. اس سے حفاظت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہے وہ جانے کی خواہش کی جا رہی ہے اور شیطان مردود کے شر سے پناہ لی جا رہی ہے. ٹھیک، اب شیطان مردود کے شر سے پناہ تو ہم جو ہے وہ اپنے ہر کام میں لیں گے، ہر چیز میں لیں گے نا، کیونکہ وہ جب اسپیشلی جب ہم ایسی عبادات کرتے ہیں، عبادات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہیں سے کیا کرتا ہے، وہ کھسکا دیتا ہے. تو اس لیے فی الحال ابھی اس کو اس میں لے کے چلیں کہ ابھی ہم نے اس کو پہلا جو پورشن ہے وہ اس کا کیا ہے کہ ہم عبادات میں جب ہم عبادات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو کس طرح سے اس کی تعریف کریں گے. پھر اس کے اصطلاحی معنی کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، تاکہ کس سے پناہ ہو؟ شیطان مردود کی شر سے پناہ ہو. ٹھیک ہے، تو بہت سارے معنی اس کو اسکالرس نے جو ہے وہ اس کو اس طرح اس کی تقسیم کی ہے، اس کے معنی کی نا، استعاذہ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ النحل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے. ٹھیک ہے، بس جب تو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی قرآن پڑھنے لگے تو کیا کریں؟ شیطان مردود کی شر سے پناہ لیں. اب یہاں پہ جو ہمیں دلیل کیا واضح دے رہی ہے، کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کی شروعات کریں اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر نماز ہے، اس میں نیت باندھے جا رہے ہیں اور کھڑے ہو گئے، اذان کا ٹائم ہو گیا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اس کی طرف نیت کی، تو پھر ہم کیا کریں اس کو بہتر طریقے سے، تاکہ شیطان اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، تو ہم کیا کر لیں؟ اعوذ باللہ، تعوذ پڑھ لیا جائے. ٹھیک، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے لگو تو، یعنی کہ اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ شیطان کا، جو کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے قیامت تک. یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری نفس کا دشمن ہے. اور اس دشمن سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کرے گا کہاں پہ؟ کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں یہ ٹارگٹ کرے گا، اٹیک. مطلب ساری چیزیں الرٹ ہو جائیں گی، ہر جگہ سے یہ الرٹ ہو جائے گا. تو جب یہ الرٹ ہے تو پھر کیا ہم سوئیں گے؟ جب آپ کا دشمن الرٹ ہے آپ کے لیے، جب ہمارا دشمن ہمارے لیے الرٹ ہوگا، جب آپ کا دشمن آپ کے لیے الرٹ ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے وار میں بیٹھے رہیں گے کہ آپ دشمن ہمیں مار نہیں نا. تو پھر ہمیں بھی الرٹ کی ضرورت ہے نا، ہمیں بھی اس تیاری پکڑنے کی ضرورت ہے کہ سارے اپنے ہتھیار اور تمام چیزیں ہم اس کی تیار رکھیں گے، ہمیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو تیاری پکڑیں گے
ٹھیک, کمر بند ہو جائیں گی. تو کمر بند باندھنے کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں تعاوذ پڑھنا ہے. کب؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کو اٹھائیں, نیت باندھیں, تو اسی وقت وہ ڈسٹریکشن ڈالے گا. ہائے بچہ رو رہا ہے, ہائے بچے کو یہ ہو گیا, ہائے اللہ کوئی گر گیا, ہائے اللہ کوئی ویسا ہو گیا, ہائے اللہ کوئی ویسا ہو گیا. تو یہ کیا ہے, یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں نا اس کی. یہ سب اس کو پڑھنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے ہیں, تاکہ اس کو ہم نہ اٹھائیں, اس کو ہم نہ پڑھیں. جب تعلیم کرنے لگیں گے, جب اس کو پڑھنے لگیں گے, جب سمجھنے لگیں گے, تو پھر کیا ہوگا, بچہ بیمار ہو جائے گا. ابھی تو چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں کر لیں گے. تو یہ ساری کیا ہے, ڈسٹریکشن ہے نا اس کی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا, میں تمہیں آزماؤں گا. تو وہ آزمائش ہماری ایسے ہی آتی ہے اس شیطان کی وجہ سے, تاکہ یہ ہمیں اس کو پڑھنے سے, اس کو سمجھنے سے, اس پہ عمل کرنے سے, جب ہم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو عمل کیا کریں گے. تو یہاں سے اس سے ہٹا دے, اس سے ڈسٹریکٹ کر دے, اور تمام وہ عبادات, تمام وہ راستے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ کیا کر دے, وہاں جانے سے روکے. آپ دیکھیں نا, اب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو کتنی وسوسے آتے ہیں نا ہمارے دلوں میں, ہے نا. ہائے بچہ, کیا میرا بچہ کدھر ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا, اور سارے جتنے خیالات ہیں وہ سب نماز میں شروع ہو جائیں گے. ابھی میں نے کھانا کیا بنانا ہے, ابھی میں نے ساس کو کیا کھانا دینا ہے, ساسو اماں کو, ابھی میں نے میاں کو کیا کھانا دینا ہے, ابھی میں نے کیا کرنا ہے, ابھی میں نے کیا کرنا ہے نا. تو سارے وسوسے نماز کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے, تو وہیں پہ تو وہ بیٹھا ہے خاص تارے لے کے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو بچنے کے لیے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے, اور خود ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہے. اتنا عظیم اور اتنا الرحمن ہمارا رب ہے کہ وہ ہمیں خود ہی راستہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں راستہ دیا ہے, تم اس کو اس طرح اس کا سلوشن نکالو. سبحان اللہ. ٹھیک, اور وہ سلوشن بھی ہمیں کہاں مل رہا ہے, اس کی کتاب میں مل رہا ہے. تو ہر چیز کا سلوشن ہمیں اس کتاب میں ملے گا. اور ہم اپنے دشمن سے نجات اور مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس کا سلوشن بھی ہمیں اسی کتاب سے ملے گا, کہیں اور نہیں ہے. کدھر جا رہے ہو, ادھر آ جاؤ, کتاب میں پڑھو تو تم پتہ چلے گا نا. تو اس کتاب سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم نے اپنے دشمن کو مارنے کا جو ہتھیار ہے, بھگانے کا جو ہتھیار ہے, وہ کیا ہے, صرف یہ تعوذ ہے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ النحل آیت نمبر 98. ٹھیک ہے جی. سو یہ دلیل ہے قرآن تعوذ پڑھنے کی نا, کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. اور ایک جگہ بہت سارے اس کے جو ہے وہ میں نے بھی نہیں ڈالا کیونکہ بہت ڈیٹیل ہو جاتی, تو بتاتی چلوں کہ بہت ساری اس کی جو ہے وہ پڑھنے کے طریقے ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے ہوتے تو کہا کرتے تھے, اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یعنی میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں, اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہ کے ساتھ شیطان مردود سے. انہوں نے کہا بس اتنا ہی. میں نے عرض کی ہاں. انہوں نے کہا انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 466. تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں تعوذ کو پڑھنے کے, کہ ابھی میں نے جیسے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ جو حدیث الفاظ تھے وہ کیا تھے, اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد جایا کرتے تھے تو پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے راجع جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو ہم نے دیکھا تھا اس کا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح. پھر ہم دیکھیں کہ اس کا مزید لفظی ترجمہ سے تھوڑا سا گو تھرو اور کر لیتے ہیں تاکہ پکا ہو جائے. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان کون ہے, شیطان نکلا ہے شطن سے, اور شطن کا جو اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ جو مادہ ہے وہ ہے شین طانون, اور اس کا معنی کیا ہے, شطن کہتے ہیں رحمت سے دور, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا. الرجیم مردود, الرجیم کا رجیم اس کا جو مادہ ورڈ ہے وہ کیا ہے, را جیم نون, را جیم میم.
اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را جیم میم اور یہ نکلا ہے رجم سے. رجم کر دینا کیا ہوتا ہے؟ مطلب سنسار کر دینا نا، پتھر مار مار کے، جیسے جو سزا، جیسے ایسے گناہ جیسے زنا ہے اور اس طرح کے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ مجرم کو سنسار کر دیا جائے. یعنی کہ سنسار کس کو کہتے ہیں کہ اتنا پتھر مارو، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو کہ وہیں میں مر جائے. تو یہ کیا ہے؟ سب سے بدترین سزا نا، سنسار کر دینے والی. تو شیطان وہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا صفت ہے اس کی؟ الرجیم ہے، وہ مردود ہے. یہ صفت ہے نا اس کی، شیطان کی، کہ اس کی تعریف ہے، کوالٹی ہے، کہ صفت ہے کہ وہ ہے رجم، رجم کر دینے والا. اللہ تعالیٰ نے اس کو رجم کر دیا پتھر مار مار کے نا، یعنی کہ ایسا رحمت سے دور بھگا دیا، دھتکارا ہوا. تو شیطان جنت سے دھتکارا ہوا نا، نکال دیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ. سو میرے خیال سے اب اس کو آپ جب پڑھیں گے نا، تب آپ اس کو محسوس کریں گے، اس کا ترجمہ، کہ اب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کا ترجمہ محسوس کریں گے، ہاں بھائی یہ اس کا ریئل معنی جو اب میں سمجھ آ رہا ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سو ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں میں. اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے. اور شیطان کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. الرجیم، یہ اس کی صفت ہے. کون ہے؟ جو سنسارا ہوا ہے، سنسار کیا ہوا ہے. سو اس بڑے دشمن سے میں پناہ مانگتی ہوں، اور کس کی پناہ لے رہی ہوں؟ اپنے رب کی پناہ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہے استعاذہ کے جو پڑھنے کے جو اس کے جو تلاوت کی جو کچھ اسکالرز نے رولز بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، وہ کیا ہے کہ 2 اس کے رول ہے. وہ کیا ہے؟ واجب. ایک کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. واجب جو ہے، جب واجب ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ چھوڑ دینا کیا ہو جائے گا؟ وہ گناہ میں ہو جائے گا نا، یا اسم، یعنی کہ گناہ میں آ جائے گا. لیکن جب مستحب کی بات کرتے ہیں تو مستحب میں جب ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے پڑھنا، یعنی چھوڑ دیا، بھول گئے، کچھ ضروری نہیں سمجھا، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ استعاذہ پڑھنا واجب کب ہے اور مستحب کب ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا، کہ 2 رول اس کے اپلائی ہو رہے ہیں، کہ ایک واجب ہے پڑھنا اور ایک مستحب ہے پڑھنا. ٹھیک. تو واجب کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کب پڑھنا ہے، اور مستحب کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو کب چھوڑ دینا ہے. تو مستحب پہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہم واجب کی بات کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا احکام کیا ہے. احکام میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا کہیں تلاوت کرنے والا رک جاتا ہے، جیسے ہم نے تلاوت شروع کی اور بیچ میں رک گئے، اور پھر ہم نے دوبارہ تلاوت شروع کی وہیں سے قرآن کی، تو کیا ہوں گے وہاں پہ؟ اس طرح کے 2 مطلب اس کنڈیشن میں 2 احکام لاگو ہوں گے. اور وہ کیا احکام ہے؟ کہ جب ہم شروع کریں گے، جیسے استعاذہ کو دوبارہ دہرانا کب ہوگا، کہ کب دہرائی کریں گے؟ تلاوت ہم نے سٹاپ کی، پھر ہم نے دوبارہ شروع کی، تو وہ اس میں استعاذہ کو کب دہرائی کریں گے؟ جب جو ہے وہ تلاوت سجدہ آ رہی ہو قرآن میں نا. ٹھیک ہے. تلاوت سجدہ آ گئی، ہم نے سجدہ کیا، اور پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ تلاوت کو شروع کریں گے. تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پھر ہم اپنی تلاوت شروع کریں گے. ٹھیک. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم نے سورت حامیم سجدہ مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح، اس میں تلاوت سجدہ آتا ہے نا، تو پھر ہم نے سجدے کے ٹائم پہ سجدہ کیا، سجدہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اٹھے اور پھر ہم نے تلاوت دوبارہ شروع کرنی چاہیے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تعوذ پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد ہم تلاوت شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم کیا ہے کہ استعاذہ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت کب نہیں ہوتی؟ جب یا پھر ہمیں میں نے کچھ الٹا کہہ دیا نا، سوری، میں معذرت چاہ رہی ہوں، مکس ہو گیا. اچھا، یہاں پہ اس کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ استعاذہ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، یہاں پہ یہ پوائنٹ تھا کہ جو ہے وہ جب ہم تلاوت سجدہ کریں گے، تلاوت سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم اٹھے اور پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی تلاوت شروع کی. تلاوت شروع کرنے کے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم استعاذہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. معذرت، میں نے اس میں پہلے یہ کہا تھا کہ اس میں ہم استعاذہ پڑھیں گے. تو اس میں کیا ہوگا؟ ہم استعاذہ کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ تلاوت سٹارٹ کر دیں گے. صحیح ہے.
اس میں ضرورت نہیں ہے ہمیں استعاذہ کو پڑھنے کی کہ ہم دوبارہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے سٹارٹ کریں، رائٹ. پھر ہے ہم جیسے تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں بیچ میں کھانسی آ گئی یا چھینک آ گئی، ہم ایسے کچھ بھی ہو گیا اس طرح کی چیز، تو پھر تلاوت رک گئی. پھر کیا کریں گے؟ تلاوت کو سٹارٹ کریں گے تو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ویسی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے. پھر ہے کہ استعاذہ کو کب دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو کب پڑھیں گے، اور کب پڑھیں گے کہ مثال کے طور پہ کہ جب ہم جو ہے وہ جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں تلاوت، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ہم دو سہیلیاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ رک گئی تلاوت، اور پھر دوبارہ ڈائریکٹلی ہم کیسے سٹارٹ کریں گے؟ تعوذ پڑھ کے سٹارٹ کریں گے تلاوت، ٹھیک ہے. اور پھر جیسے سلام ہو کے کوئی آ گیا گھر میں، ہم بچے اسکول سے آ گئے، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ہم رک گئے، ہمیں سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر ہم دوبارہ تلاوت کی طرف شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھ کے تلاوت سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ کوئی بری سوچ آ گئی دل میں، یا برا ایسا خیال آ گیا دل میں، اور کوئی بھی ایسی چیز جو برے خیال کا سبب بنے نا، تو پھر اس میں تلاوت قرآن میں جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں عجیب عجیب خیال اور عجیب عجیب چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، ذہن ڈسٹریکٹ ہونے لگ گیا نا. جیسے کہ آپ دیکھیں تصویر میں کہ کیا ہو رہا ہے کہ لڑکا بچہ اور بچی یا لڑکا لڑکی کہہ لیں بیٹھے ہیں، وہ ظاہر ہے اپوزٹ جینڈر ہے تو خیالات آ گئے بیچ میں، تو یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ شیطان مردوں کی طرف سے آ رہا ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ برا خیال، بری سوچ آ گئی دل میں، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو جوڑا کہ ہائی اب کیا، اور ہم تو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ رک گئے. تو پھر ہم دوبارہ جب اسٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ کیا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بری چیزیں، برا خیال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ شیطان مردود کی طرف سے آ رہا ہے نا. وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم تلاوت قرآن کریں. تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ اس کو تلاوت کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم تعوذ دوبارہ پڑھا جائے گا، ٹھیک. کیوں پڑھنے کی اتنی ہمیں وجہ کیا بیان کی؟ وجہ کیا ہوگی کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ تاکہ ہمارا سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اور پھر جو شیطان ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہوا ہے، سنگسار ہوا ہوا ہے، ہم اس سے کیا کریں؟ پناہ لیں، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی فساد سے دور رہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے فساد پھیلانا نا، ٹھیک ہے. اور فائدے کیا ہے اس کے پڑھنے کے؟ کہ جو ہے وہ ہم کیا ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اپنی روح کو بیسکلی کیا کریں گے؟ پاک کریں گے نا. یعنی کہ ہماری روح جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گی، اور پھر ہماری نیت بھی کیا ہوگی؟ خالص ہوگی، کیونکہ اس میں شیطان کا تو کوئی عنصر شامل ہی نہیں ہوگا. جب ہم تعوذ پڑھیں گے تو پھر ہماری نفس بھی خود پاک ہو جائے گی، روح بھی پاک ہو جائے گی، پھر ہماری نیت بھی صاف ستھری ہو جائے گی. اور پھر اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے سرف ایکسل ہے، کپڑے دھوئیں پاک صاف ہو جائے نا، صاف ستھرے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے نا. وہ صاف ستھرا کرنے کے لیے کیا لینا ہے؟ ہمیں تعوذ کا سہارا لینا ہے، ٹھیک. اور پھر جب ہم قرآن پڑھنے جائیں گے تو غور و فکر میں آسانی ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز نہیں ہوں گی، اس میں ہمارے شر نہیں ہوگا شامل. تو پھر وہ ہمیں غور فکر کرنے میں آسانی بھی ہوگی. اور پھر ہم سب سے بڑی چیز کہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے، اور قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. اور پھر کیونکہ وہ ہمارے دل میں بھی جائے گا تو obvious سی بات ہے، پھر ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے انشاءاللہ. اور شیطان کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا بیسکلی؟ کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ تو خود نافرمان تھا ہی، اور پھر وہ انسان جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو بھی کیا کروں گا؟ ان کو بھی بہکاؤں گا. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں جیسے اس نے کی، ٹھیک ہے. وہ بہکا ہوا تھا تو وہ بھی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو کیا بہکانا چاہتا ہے. تو ہم بھی اس کی نافرمانی کریں، اپنے استاد اور اپنے والدین کی نافرمانی کریں، اور پھر ایسی مجالس کا حصہ بنیں جس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہ لے کے جائے، اور پھر ایسے دوست بنائیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بنے، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن و سنت کی تعلیم نہ سیکھنا، ہم سیکھیں ہی نہ اس کو نا، ہم پڑھیں ہی نہ، ہم بس وہ شیلف کے اندر ہمارے پاس سامنے پڑا رہے، ہم اس کو اٹھائیں نہ، پڑھیں نہ. یہ تو وہ چاہتا ہے نا
اور پھر اگر ہم سیکھ رہے ہوں تو اس میں کیا کریں، ہمارا دھیان ہٹا دینا، ہمیں بہکا دینا، اس میں شر ڈال دینا. تو یہ سارے جو یہ خطرناک قسم کے جو جز ہیں تو یہ اس کے مقاصد ہیں. تو اپنے دشمن کے مقاصد کو سمجھیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس پہ چلنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہوگا تعوذ کے حوالے سے جو ہم نے سیکھا، اس کے قواعد اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے قواعد اور پھر اس کی اہمیت اور اس کی شیطان نے کیا مقاصد ہیں اور لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا تو وہ کافی سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. اور امید کرتی ہوں کہ اس میں اب جب ہم پڑھیں گے اپنی عبادات میں شامل کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ ہمیں سمجھ آئے گا اور ہمارے دل میں بھی اترے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل ہے تو اتنی زیادہ ڈیٹیل کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت چیزیں ہم کور نہیں کر سکے اس میں کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کو کور کریں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں اسکپ کی ہیں اس کے اندر. تو جیسے ہم تعوذ شروع کریں گے تو شروع کب کرنا ہے، تو بیسکلی جب ہم قرآن کی تلاوت اسٹارٹ کرنے جائیں، شروع کرنے جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تعوذ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے نا. تو اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ احکام کیا ہے اس کے، کہ دو طرح کے احکام آ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے کب اس کو دہرائی نہیں کرنی اور کب دہرانا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تعوذ پڑھنے کا، بیسک وجہ کیا ہے. اور پھر یہ دیکھا ہم نے کہ اس کے فائدے کیا ہیں پڑھنے کے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس کا کیا مقصد ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا کروانا چاہتا ہے. جو وہ اس نے خود کیا تو پھر وہ ہم سے بھی وہی کروانا چاہتا ہے. تو ہمیں اس سے بچایا جا رہا ہے. ہمارا رب کتنا عظیم ہے کہ ہمیں اس سے بچا رہا ہے کہ تم یہ پڑھو تو تم اس سے بچ جاؤ گے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سیشن یہ کمپلیٹ ہوا اور جو ہے انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں اپنی اس کی تجوید کی طرف. آپ سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی. تو تجوید بتانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گی ہماری پیاری سی بہن ہے عطوفہ. جی اوور ٹو یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا اس سیشن میں آنا قبول فرمائے اور اس کا ہمیں بھرپور اجر دے. سب سے پہلے تجوید کا اور ترتیل کا ہمیں معنی آنا چاہیے کہ اس سے ہم قرآن پاک کو پڑھنا کیوں ضروری ہے تجوید اور ترتیل کے ساتھ. سب سے پہلے ہم اس کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو تجوید کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمدہ کرنے کا، اچھا کرنے کا، یعنی تحسین، خوبصورت بنانے کا. اور اگر ہم اصطلاحی معنی میں سے اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآنی حروف کو اس کے مخارج، یعنی کہ مخارج مطلب یعنی کہ حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے حلق کے کسی بھی پارٹ سے یا ناک کے کسی بھی حصے سے نکلنے کی جگہ آواز کی، اور آپ کی جمعی صفات کے ساتھ، یعنی آپ کی جو مکمل صفات ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنے کو ہم تجوید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تجوید کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی اس کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر اگر ہم 121 دیکھیں تو جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے. تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ تجوید کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے حدیث کی روح سے بھی دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح اسے نازل کیا گیا. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تجوید ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کے ساتھ کیوں اتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم آگے چلتے ہیں ترتیل، تو ترتیل اور تجوید کا بنیادی ہمیں فرق آنا چاہیے. ترتیل کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا. یعنی کہ ہم تجوید وہی چیز جو پہلے میں بتا چکی کہ آپ کے مخارج اور صفات کو لازم پکڑنا ہے آپ نے، اور وقوف کی معرفت بھی آپ کو حاصل ہو، یعنی کہاں آپ کو وقف کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے اس کو. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں قرآن کی اصطلاح میں کہ قرآن میں اتنا اس کو کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے اس کو پڑھنا، تو ہمیں سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 سے پتہ چلتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رتل ہے یعنی کہ عربک میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی خوبی اور آرائش کی چیز کو، یعنی کہ سہولت اور حسن تناسب کے ساتھ کسی بھی کلمے کو ہم ادا کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آپ کو میں بتاتی چلوں اس میں کہ حضرت ام المومنین جو ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے پھر اس قدر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھی تھی، پھر اتنی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر سوئے تھے، پھر اس کے بعد اتنی ہی دیر سو جاتے جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. پھر آپ کی قرأت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت جدا جدا تھی، یعنی کہ حروف الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت بھی آپ ہی سے ہے، ام سلمہ سے ہی روایت کرتی ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو الگ الگ کرتے تھے، یعنی کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر آپ ٹھہر جاتے تھوڑی دیر، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، اور پھر مالک یوم الدین پڑھتے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک ایک الگ الگ حرف کر کے اس کو ادا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اس کا مقصد یہ ہوا کہ تجوید اور ترتیل کا ہمیں ڈفرنس پتہ چلا کہ تجوید کسے کہتے ہیں اور ترتیل کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں کچھ تجوید کے رولز پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلا جو رول ہم لوگ دیکھیں گے وہ لام کا ہے. اب اس میں لام کا قاعدہ ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم لوگ طاؤس کو ہماری نظر میں طاؤس ہے فی الحال اس سیشن میں، تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ لام کا قاعدہ ہمیں کیا بتاتا ہے. لفظ اللہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہم، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ اس کی لام سے پہلے اگر ہمارے پاس زبر یا پیش ہو تو ہم لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل آتی ہے قل هو اللہ. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لوگ دیکھیں تو ہو واللہ، ہوا یعنی کہ واو کے اوپر زبر ہے تو آٹومیٹکلی جو اللہ کا لفظ ہے اب وہ اللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس نام کو ہم پر پڑھیں گے، اللہ موٹا ہو جائے گا. اسی طرح رحمت اللہ، اب تا جو دو یہ والی گول تا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس پیش ہے، تو اب اس پیش کے بعد ہمارے پاس اللہ کا جو لفظ ہوگا وہ پر ہوگا، موٹا پڑھیں گے لام کو. اسی طرح سبحانک اللہم اور قال اللہم. ٹھیک ہے. اگر ہم اس لام سے پہلے اگر زیر ہو یعنی تو لام باریک پڑھیں گے، جیسے کہ بسم اللہ اور قل اللہم. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ دیکھیں ہم تو میم کے نیچے زیر ہے، اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اور اسی طرح باقی بھی تمام لام جو ہوں گے وہ ہمارے پاس باریک ہی پڑے جاتے ہیں، جیسے کہ الحمد، الصراط المستقیم، قل ہوا، لم یکن لہ. اب اس میں ہم لوگ لام کو موٹا نہیں کر رہے، باریک پڑھ رہے. اور اسی طرح دللنا. ٹھیک ہے. لہذا ہم لوگ جو بھی پڑھیں گے جیسے کہ الحمد، قل ہوا، ٹھیک ہے، لم یکن لہ، ٹھیک، تو اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. صرف موٹا ہم لوگ کے پاس دو جگہ پر آئے گا، اللہ اور اللہم. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر ہمارے پاس زبر یا پیش ہو تو تب ہم لام کو پر کریں گے، ورنہ ہم باریک پڑھیں گے ہر لحاظ سے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے. وہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس آپ کو سسٹر جو کوثر ہیں وہ کروائیں گی. جی سسٹر کوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی آپ سب نے جو ہے وہ تجوید اور ترتیل اس کے معنی جو ہے اس کو جو ہے دیکھا. آج میں جو ہے آپ لوگوں کو لام کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گی. تو لام کا مخرج دیکھیے، زبان کی جو نوک ہے نا وہ دانتوں کے مسوڑے پہ لگے گی تو لام کا مخرج ادا ہوتا ہے. اب یہ اسٹارٹنگ کلاسز ہے تو تھوڑا سا پریشان نہ ہوئیے گا. یہ جتنی بھی ہماری کلاسز چلی ہیں گرامر کی اور دوسری چیزیں انشاءاللہ بائی دا ٹائم آف اسپین آف ٹائم آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ جو ہے غور کیجیے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آنے لگے گی. تو زبان کا جو کنارہ ہے، جو یہ نوک ہے نا، جو وی شیپ میں ہے ہماری آگے کا حصہ، یہ دانتوں کے مسوڑے پہ لگانا ہے. دانت جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہ جو مسوڑا ہے نا اس پر جب ہم لگاتے ہیں تو لام کا مخرج ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن کو لکھیے، زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑے سے لگانے سے لام کا مخرج ادا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اب اس کی جو ہم پریکٹیکل وہ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اچھی سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیے میں پڑھتی ہوں, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی پڑھواؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں نے کس طرح پڑھا؟ اعوذ, الگ سے پڑھا, اعوذ. عین کا مخرج ڈفرینٹ ہے, الف کا ڈفرینٹ ہے. یہ جب ہم مخرج پڑھیں گے تب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی. اب آ جائیے باللہ. یہاں پہ دیکھیے لام جو ہے نا میں نے چھوٹا پڑھا ہے, باریک پڑھا ہے. جیسے کہ ابھی سسٹر عطوفہ نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صرف 2 مقامات پہ لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے اگر لفظ جلالہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے, تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ باللہ. کوئی سٹریس نہیں دیں گے, بہت ہی سموتھلی اس کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور سے سنیے گا ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اب تک کہ. اچھا, کون پڑھنا چاہے گا پلیز ہینڈ ریز کریں, میں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مائک وہ کرواتی ہوں. سسٹر رافیہ. جی رافیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اگین ایک بار پڑھیے گا پھر سے. اعوذ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. سسٹر رافیہ یہاں پہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. باللہ تو بالکل پرفیکٹ آپ نے ادا کیا, لیکن یہاں پہ اعوذ, یہ ذو کو ہم زا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا. انشاءاللہ مخرج جب ہم سیکھیں گے تو وجہ پتہ چلے گی, لیکن اب ہم اس طرح پڑھیں گے اعوذ, یعنی زا اس طرح کی بزنگ ساؤنڈ اس پہ نہیں آئے گی. اعوذ سافٹلی, اعوذ اس طرح. اس کے علاوہ شیطا پڑھیں گے, اس کو توا نہیں پڑھیں گے. توا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے واو الف لگا دیا, تو ہم پڑھیں گے شیطا شیطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصرہ. جی میں پڑھنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پھر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بارک اللہ فیک. آپ کی صرف یہ ذو کی مقدار آئی ہے, ذو کو جو ہے بہت ہی سوفٹلی ادا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بارک اللہ فیک. صحیح. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ شاہین منصور, ثنا بی بی, یہ سارے لوگ ہیں اسٹوڈنٹس. کوئی اور پڑھنا چاہے گا یا ہم نیکسٹ سیشن کی طرف جائیں؟ شاہین. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بارک اللہ فیک. یہاں پہ آپ یعنی سب کی جو ہے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اب دا کا مخرج انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تب یہ مسٹیک نہیں ہوگی. اوکے چلیں, بارک اللہ فیک. ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ایک بار اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
جی بارک اللہ فیک. ارم یہاں پہ دیکھیے الف اور عین یہ دو کے مخارج بالکل ڈفرینٹ ہے نا, تو ہم اس طرح پڑھیں گے اعو اعو جی عین عین اعو جی اعوذ جی یس. پھر سے ایک بار. اعوذ گڈ ویری گڈ جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ثنا بی بی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی ایک بار اور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی بارک اللہ فیک. پرفیکٹ الحمدللہ. جی اور کوئی یا سعیدہ آگے کا جو ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے کوثر جی. الحمدللہ ٹھیک. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو بہت بہت بہتر توفیق اور دے پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور کوشش کرنے کی اور عمل کرنے کی. آمین. کوثر جی آپ کا اور عطوفہ بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اچھا جی آخری جو لاسٹ ہمارا سیشن ہے وہ ہے قرآت کا, کہ ہم نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآت بھی دیکھنی ہے. تو دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے نا, یعنی قرآت کیسے اپنی اس کو سنوارنی ہے. دیکھیے تعلیم جو ہے وہ قرآن کی کتنی وسیع ہے نا, کہ ہمیں ہر چیز پہ دھیان دینا ہے, ہر چیز کو پکڑنا ہے. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پوائنٹس لیں گے پیاری سی سسٹر ثنا سے انشاءاللہ, کہ قرآت کے حوالے سے کہ ہم نے کیسے بہتری لانی ہے اپنی تلاوت میں, اپنی قرآت میں. تو کیا پوائنٹس ہیں اور ثنا سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنے فردر مزید سیشن میں آگے بھی سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ثنا سے. ٹھیک ہے, تو آج کے سیشن میں ثنا نے ہمیں 2 پوائنٹس بتائے ہیں کہ ہماری قرآت ہم کس طرح درست کریں, کن چیزوں پہ فوکس کریں, کن چیزوں پہ دھیان رکھیں. تو انشاءاللہ سیکھتے ہیں ثنا سے, اور جی ثنا سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو ہے ہم لوگ قرآت کے حوالے سے کچھ ٹپس دیکھیں گے, اور یہ وہ ٹپس ہیں جو میں نے اپنے لیے سیکھی تھیں جب سے میں نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کیا, تو مجھے ان سے بہت مدد ملی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت مدد ملے گی. پہلی ٹپ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ آپ اپنی تجوید درست کریں. اب یہ اگر میں ٹپ دے دوں نا کہ تجوید درست کریں, تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیسے میں اپنی تجوید کو درست کروں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یا تو کوئی کورس جوائن کر لیں جو تجوید سکھاتے ہوں, یا پھر آپ کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں جہاں سے آپ کو حروف کی ادائیگی کرنا سکھایا جائے, رولز سکھائے جائیں, یہ بتایا جائے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے, اور قرآن میں جہاں پہ جیسے رموز اوقاف آتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں پر کہاں پر رکنا ہے, کہاں پر نہیں رکنا. ان سب کے بارے میں آپ کو اس گروپ کے سے انفارمیشن ملے. سیکنڈ چیز یہ کہ جب بھی آپ کوئی اس طرح کی چیز جوائن کریں, کوئی کورس جوائن کریں یا کوئی گروپ جوائن کریں, تو نوٹس لازمی بنائیں. جو آپ نوٹس بناتے ہیں نا, خاص کر کے تجوید کے, وہ آپ کو ہمیشہ کام آتے ہیں. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں اور بعد میں جب آپ پڑھاتے ہیں تب بھی آپ کو وہ نوٹس کام آتے ہیں. اور اگر میں ریکمینڈ کروں تو میں واٹس ایپ گروپ ہی ریکمینڈ کروں گی تجوید سیکھنے کے لیے, کیونکہ میں نے جو تجوید سیکھی ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے ہی سیکھی تھی, اور اس سے میں نے نوٹس بھی بنائے تھے, اور وہ نوٹس اب مجھے کام آ رہے ہیں جب میں قرآن پڑھاتی ہوں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ نوٹس جو ہوتے ہیں نا آپ کے تجوید کے, وہ آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ سارے حروف ہم ایک ہی دفعہ نہیں سمجھ سکتے, یا ہمیں ایک ہی دفعہ پڑھنے نہیں آ رہے ہوتے. آپ 2 حروف پڑھیں,
3 حروف پڑھیں اور ان کو پکا کر کے پڑھیں، مطلب اچھی سی اس کی ادائیگی ہو، اس پر کام کریں، پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ زبر کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، زیر کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، پیش کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، ساکن ہوگا تو کیسے پڑھیں گے، تنوین ہوگا تو کیسے پڑھیں گے. تو ان سب کے ساتھ ہر حرف کو انالائز کریں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، تو پھر آپ کا وہ جو تجوید ہے وہ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی اس کا انٹر ریلیشن بھی ہے کہ ہم کم آیات سے شروع کریں. کچھ کم آیات لے لیں، 2 سے 3 آیات، جن کو ہم کہیں کہ ہم نے ان کو قرات کے ساتھ پڑھنا ہے. اب فرض کر لیا کہ آپ کو تجوید آتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ قرات کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ ہم پوری سورہ کی قرات نہیں کر سکتے. 2 سے 3 آیات کافی ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں کہ آپ اچھے طریقے سے قرات کر سکیں. ان آیات کو لے کر آپ نے ان کو پہلے سمجھ کر پڑھنا ہے، مطلب آپ کو ان کی ٹرانسلیشن، اس کا مفہوم آنا چاہیے، کیونکہ جتنا اچھا آپ کو قرآن کی آیات سمجھ آتی ہیں اتنی زیادہ اچھی آپ اس کی قرات کر سکتے ہیں. یعنی دیکھیں، اگر کچھ آیات ہیں جہاں پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور آپ کو ان آیات کا پتہ ہے کہ یہاں پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو آپ تھوڑا ایکسائٹڈ ہو کے پڑھیں گے. اور جہاں پر عذاب کی بات ہے یا گناہگاروں کی بات ہے تو وہاں پہ آپ آٹومیٹکلی آپ کی آواز کچھ اس طرح سے سوز والی ہو جائے گی. تو وہ اسی طرح آتا ہے کہ اگر آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنا آتا ہو، اگر ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے رہیں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کون سی آیت پر کیا کہا جا رہا ہے، کون سی آیت پر کیسے ہم نے پڑھنا ہے. مطلب یہ جو آپ کی آواز کے اندر سوز ہوتا ہے نا، یہ آپ سمجھ کر پڑھیں گے تبھی آپ کو آئے گا. پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ آیات کو پڑھ رہے ہو نا، جیسے 3 آیات ہی ہم نے لے لی، تو آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ کی زبر زیر پیش لمبی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی قرات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کیونکہ لہ پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹیون پر، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی ٹیون کو آیت میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے حرکات لمبی کر دیتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی حرکات کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. حرکات کو بالکل نارمل رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ قرات کو کرنا ہے، انشاءاللہ قرات اپلائی کرنی ہے. اور آپ کو چاہے 2 مخرج ہی آتے ہیں، 3 مخرج آتے ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اس آیت پر اپلائی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ پوری آیت میں سارے حروف کے مخرج آپ کو آتے ہیں اور سب آپ نے اچھے پڑھ لیے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو. اگر آپ کو 2 حروف، آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آج میں نے 2 حروف کو صحیح کر کے اس آیت کے اندر پڑھنا ہے، تو آپ نے ان 2 حروف پر فوکس رکھنا ہے، اس آیت کو ریکارڈ کرنا ہے، بار بار سننا ہے کہ آیا میں نے ٹھیک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپس سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ ان سے فائدہ لیں گے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور آپ سب کا بہت بہت جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ثنا، آپ کا بھی بہت جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ کچھ ٹپس لے کے جائیں گے آپ انشاءاللہ. اور اب جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ میں نے لفظی ترجمہ کتنا سیکھا ہے، اور پھر میری قراءات کیسی جا رہی ہیں، اور پھر کہاں کہاں میں نے کون سا حرف ماضی ہے، کون سا حرف فعل ہے، اور کون سا حرف فاعل ہے، اس پہ بھی فوکس کریں گے. اور پھر یہ دیکھیں گے کہ میں نے اس کی تجوید کیسی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو مزہ، امید کرتی ہوں کہ آج کے سیشن سے مزہ لیا ہوگا، مزے کے ساتھ ساتھ سیکھا ہوگا بہت کچھ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ کا میں نے 10 منٹ زیادہ لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے اس وقت میں جو آپ نے دیا ہے مزید برکت عطا فرمائے، آمین. اور کچھ فیڈ بیک اگر دینا چاہیں گے آج کے لیسن سے تو ضرور دیجیے انشاءاللہ تعالی. آدھا منٹ ہے، ورنہ پھر آپ سب زیادہ وقت ہو جائے گا. جی سارت کوثر جی. جی، آج کے جو ہے سیشن سے 2 چیزیں میں نے بہت ہی جو ہے ریوائیو ہو گئی ہے.
ایک تو یہ کہ دیکھیں ہم بھی تو خالص چیزیں لینا چاہتے ہیں نا، کہ ہم تو حقیر سے انسان ہیں، ملاوٹ ہم برداشت نہیں کرتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیسی وہ کر سکتے ہیں نا اللہ کی ذات سے، کہ سبحان اللہ، کہ جو آپ نے نیت کے خلوص کی بات کی، تو obviously اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، تو ہم اس کو جو ہے جو کوئی بھی عمل اس کے سامنے ہم پیش کریں تو ہم اس کو ملاوٹ سے پاک ہی جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے ملاوٹ سے پاک چیزیں پیش کی۔ میں نے اپنے لی۔ سیکنڈ یہ کہ شیطان جو ہے وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، تو وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، مسلمان ہیں، ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ تو یہ دو جو پوائنٹس تھے نا، یہ میرے لیے ریوائیو ہو گیا الحمدللہ آج کی کلاس سے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ثنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں مجھے جو بہت اچھا پوائنٹ لگا تھا وہ رجیم، جو الشیطان الرجیم تھا۔ اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رجم جو ہے ہوتا ہے وہ، ویسے ہم نے سنا تو تھا کہ رجم جو ہے وہ پتھر مارنے کے سلسلے میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ شیطان کو ہم نا جب حج پہ جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں بھی ہم جو ہے نا اس ورڈ پہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی اس کو پتھر مارے، کنکریاں مارے۔ تو یہ پوائنٹ میرے لیے آج نیو تھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا، اپنا کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہے گا، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا ریفلیکشن دینا چاہیں گے، کیا سیکھا، تو ضرور دیں، شیئر کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس پہ عمل ہمارا پختہ ہوتا ہے نا، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شفق، کچھ کہنا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اٹھا کریں تو دعا کر کے اٹھا کریں۔ اور کوئز میں نے بنایا نہیں ہے، ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا، میں انشاءاللہ آپ کو کر کے کوئز بنا کے گروپ میں شیئر کر دوں گی، تو کوشش کیجیے گا کہ کر لیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے، ہم جب اس کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھیں، اور جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لکھ کے جب لکھائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے علم ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ کوئی بھیجنا ہے یا سوال بھیجنا ہے، پھر ہمارا فہم بھی بڑھ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کیا لکھنا ہے، تو ہم اس پہ بھی زیادہ علم ہمارا پہ پختہ رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اور کوشش کرنا قبول فرمائے، ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو ہم سیکھ کے جا رہے ہیں وہ سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور سکھائیں آگے۔ علم زندہ تب رہتا ہے جب ہم سیکھ کے عمل کر کے آگے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اپنے ماں باپ کو، والدین کو بہت دعا میں یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو بہت دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے نیکسٹ سیٹرڈے، اور نیکسٹ سیٹرڈے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن
فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا، وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا. تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا، تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا، حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا. تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا. لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا. تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا.